بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کیا. And we have exalted high your remembrance for yourself. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. میرے وہ بھائی جو کہاں کرتے ہیں کہ جناب یہ تکو نا چودھری صاحب شیعہ جڑے نا یہ درود شریف دے اگے پیچھے بھی لاندن یہ جی وعجل فرجہم یہ دعا ہے، تو اس لیے دعا تو درود شریف کے بعد باہر کیف صلوات کے بعد وہ بڑا خوبصورت کسی نے شاعر نے حدیث مبارکہ سے استنباط کر کے نا درود پہلے بھی پڑھتا ہوں اور بعد میں بھی کچھ ایسے ہی ہے، اب میں شعر صحیح بھول رہا ہوں، تو اسی لیے تو اثر بھی دعا میں رہتا ہے. ہاں افتخار عارف نے کہا ہے کہ مدینہ و نجف و کربلا میں رہتا ہے، دل ایک وضع کی آب و ہوا میں رہتا ہے. درود پہلے بھی پڑھتا ہوں اور بعد میں بھی، اسی لیے تو اثر بھی ہوا میں دعا میں رہتا ہے. تو باہر کیف ہوا میں بھی اثر درود شریف کا نکال دیں تو پھر کام ختم ہو جائے. جناب عرض کر رہا تھا وہیں سے میں شروع کروں گا جو اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو میری اس بات پہ ہو جائے اعتراض، کیونکہ صحابیوں سے محبت کرنے والے ہم پاگل لوگ، میں اپنے آپ کو بھی شامل کروں. بریلوی جب تھا، بریلوی کے بارے میں نے ایک تحریر کی ہے، وہ پیش کر ہی دوں. نام کے نام لیوا بنتے نہیں. یہ جو کہتے ہیں نا ہم بھی اہل بیت کے غلام ہیں اور جی اسیوی جی ہم آپ سے بھی زیادہ ہیں، عجیب و غریب قسم کی مضحکہ خیز باتیں کرتے ہیں. نام کے نام لیوا بنتے نہیں. اپنا مذہب بتا رہا ہوں. بریلوی جیسا میوہ بنتے نہیں. نام کے نام لیوا بنتے نہیں، بریلوی جیسا میوہ بنتے نہیں. بھائی کسی کو اعتراض نہ ہو، میں بریلوی ہی تھا، تو ابھی میرے پاس جو ہے نا وہ ریکگنیشن بریلوی کی ہے. نام کے نام لیوا بنتے نہیں، بریلوی جیسا میوہ بنتے نہیں. پنجتن ہی پہ ہیں فدا انور. جی ہاں فدا چاہیے پنجتن پہ. کیوں؟ پنجتن ہی پہ ہیں فدا انور. ہم منافق کا شیوا بنتے نہیں، ہم منافق کا شیوا بنتے نہیں. منافق کا شیوا یہ ہوتا ہے کہ یہاں کچھ کہا، وہاں کچھ کہا، یہاں کچھ کہا، یہاں کچھ کہا. اب تقیہ کا وقت نہیں ہے مومنین، یہ میں آپ کو بتا دوں، نہیں ہے تقیہ کا وقت، نہیں ہے تقیہ کا وقت. اب تو جس کا جی چاہتا ہے، جو کنونس ہو گیا سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کے ساتھ ہونے والے ظلم کے بارے میں، اور جو سقیفہ کی تاریخ پڑھ چکا ہے، وہ نہ انتظار کرے، وہ اعلان کرے کہ میں ہو گیا مومن، میں ہو گیا شیعہ علی، میں ہو گیا شیعہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، میں ہو گیا شیعہ پنجتن صحیح معنی میں. اس لیے کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کیا صحابیت کیا ہے. پوچھ قرآن سے فوقیت کیا ہے. انہم منی، یہ مجھ سے ہیں، میں ان میں سے ہوں. اللہ اکبر. وانا منہم، پوچھ انور سے منیت کیا ہے. نہ سمجھ آئے تو صحابی وہ ہے جو صلوات بھیجتا ہے نبی پر، اور اس ذات متبرک، ذات مقدس، ذات مطہر و طاہر، ذات منور، ذات انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک سمیت
ان پر صلوات بھیجتا ہے، اور اس صلوات میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ صحابیوں نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، یہ ہم پر نیا حکم آ گیا، ہم صلوات بھیجیں؟ ہم سلام تو پیش کرتے ہیں نماز میں، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمایا لا تصلوا علی الصلاۃ البترا، مجھ پر کٹا ہوا درود مت بھیجنا. کون کہہ رہا ہے؟ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. وہ ذات گرامی، ہاں میرا محبوب تو کچھ بولتا ہی نہیں، نطق بھی نہیں کرتا، زبان بھی نہیں لاتا، وہ جو کہتا ہے وہی ہے، وحی. اور عارفوں کا یہ متفقہ یہ فیصلہ ہے کہ سنت کریمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ارشادات احادیث مبارکہ یہ قرآن کے بالکل اسی طرح ان کا اہتمام اور احترام کرنا واجب ہے جیسے قرآن کا. مجھ سے کوئی پوچھے تو ہم تو کہیں گے بمصطفیٰ برسخ شراک دی ہما اوست، اگر بؤن رسیدی تمام بولا حبیست. تو لا تصلو علی الصلاۃ البترا فقالوا وما الصلاۃ البترا، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کٹا ہوا درود کیا ہے؟ یہ وہی تھے جو پوچھتے تھے جنہیں حسنین و علیہ السلام اور حیدر و زہرا کی سمجھ نہیں آتی تھی، ورنہ جنہیں پتہ تھا نا سلمان و ابو ذر جیسے رضی اللہ عنہما، وہ نہیں پوچھتے تھے وہ کٹا ہوا درود کیا ہے. قال تقولون اللہم صلی علی محمد و تمسکون، اللہم صلی علی محمد کہنا اور رک جانا. بل قولوا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بلکہ یوں کہا کرو اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ میگنا کارٹا ہے، اٹس اے کانسٹیٹیوشنل آرٹیکل، یہ امینڈڈ نہیں ہے. اٹ واز فاؤنڈڈ بائی دی پروفٹ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہی میں نے ایک وہ چھوٹی سی عرض کی ہے، بس پیش کر ہی دوں تو بہتر ہے، کیونکہ دل کے بھپولے، دل کی طبیعت اسی طرح بحال ہوتی ہے. مصطفیٰ کے غلام کیسے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ مصطفیٰ کے غلام کیسے تھے؟ ان کے انور نظام کیسے تھے؟ انور کو رعایت لفظی کے ساتھ پڑھیے. مصطفیٰ کے غلام کیسے تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ بھلا تصور کریں نا اہل صفا کے بارے میں، مصطفیٰ کے غلام کیسے تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان کے انور نظام کیسے تھے؟ صبح شام سرکار کی زیارت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور صحیح درد کی بات یہ ہے، زہرا جن کو سمجھ نہیں آئیں، زہرا جن کو سمجھ نہیں آئیں، ہی قلبی الذی بین جنبی فاطمہ قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی. زہرا جن کو سمجھ نہیں آئیں، ان کے ایمان کے بام کیسے تھے، ان کے ایمان کے بام کیسے تھے، مصطفیٰ کے غلام کیسے تھے، ان کے انور نظام کیسے تھے. زہرا جن کو سمجھ نہیں آئیں، ان کے ایمان کے بام کیسے تھے. خدا کی قسم اے امت مسلمہ، میں بہت ہی ناچیز سا، بہت ہی اپنے آپ کو اللہ کا ایک بڑا عاجز سا بندہ سمجھتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے در کا، ان کی آل پاک کی در کا اپنے آپ کو بہت حقیر سا کتا سمجھتے ہوئے عرض کرتا ہوں، میری بیٹی کے ساتھ میرا باپ بھی اگر وفا نہ کرے میری بیٹی کے ساتھ، اس لیے کہ مجھے اپنی بیٹی سے محبت ہے، میری بیٹی نیک ہے اس لیے اس سے محبت ہے، اس لیے نہیں کہ میری بیٹی ہے. اور وہ بیٹی کا لفظ تو استعمال کرنا سیدہ زہرا کے لیے سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کے لیے، وہ تو گستاخیوں کی انتہا ہو جاتی. وہ تو سیدہ کونین مختومہ کائنات بدعت الرسول، وہ بیٹی نہیں، وہ نور رسول ہیں، وہ بدعت الرسول ہیں، وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشیوں کا مرکز ہیں.
اللہ کے معدن نبوت ہیں وہ ذات پاک، وہم فاطمۃ و ابوہا و الہا کا مصداق وہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ۔ تبھی تو میاں صاحب نے کہا نا کہ خاصاں دی گل آما اگے نہیں مناسب کرنی، خاصاں دی گل آما اگے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد کتیاں اگے ترنی، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ۔ اس ذات پاک کا مسئلہ ہے، اے امت مسلمہ اپنی اپنی بیٹیوں کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کے ان کو سر سے پاؤں تک دیکھو، پھر سیدہ پاک سلام اللہ کے نالین پاک کو تلاش کرو، پھر اپنی بیٹیوں کو وہاں اگر جگہ مل جائے تو پھر فخر کرو اس ذات کے مہربان ہونے پہ، اس ذات گرامی سلام اللہ علیہ کے ساتھ محبت اگر کی گئی تو واقعتاً نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والوں نے دوستی نبھائی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی ارشاد گرامی ہے کہ کسی انسان کی محبت کا تقاضا اور جائزہ اس کی اولاد سے محبت ہے، اور یہ وہ اولاد نہیں ہے بابا، یہ وہ اولاد نہیں ہے جو حادثاتی طور پر پیدا ہو گئی ہے، یہ اولاد نہیں ہے، اللہ کا نور ہیں، یہ 14 کے 14 اللہ کے انوار ہیں۔ اور کس طرح ہے مومنین کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بتانے کی ضرورت ان کو ہے جو نبی کو بھی نور نہیں مانتے۔ قرآن کہہ رہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، لیکن یہ اللہ معاف کرے میں اس سے لفظ چھوٹا کیا استعمال کروں، تہی غیرت، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کیا ٹائٹل دیتے ہیں، ہاں جی، خاکم بدہن، نقل کفر نہ باشد۔ ہم تو یہ بھی نہیں کر سکتے، جبھی تو نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فقہا رسولوں اور پیغمبروں کے اس وقت تک امین ہیں، یعنی پیغمبروں کے امین نمائندے اور مورد اطمینان ہیں جب تک امور دنیا میں داخل نہ ہوں۔ پوچھا گیا اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امور دنیا میں داخل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، دنیا میں داخل ہونے کا مطلب بادشاہ، حاکم، طاغوت کی پیروی کرنے لگے۔ جب یہ علماء سلطان کی پیروی کرنے لگیں تو اپنے دین کی حفاظت میں ان سے پرہیز کرو، یہ علماء کی بات ہے۔ کنز العمال میں بھی ہے یہ حدیث، اصول کافی میں تو خیر ظاہر ہے یہ، اور فرمایا کہ میں اپنی امت کے سلسلے میں نہ کسی مومن سے خوف کھاتا ہوں اور نہ کسی مشرک سے، اس لیے کہ مومن کا ایمان امت کو گزند پہنچانے سے روکے گا اور مشرک کا کفر خود اس کی ذلت اور رسوائی کا سبب ہوگا۔ ہاں، اس منافق کے گزند پہنچانے سے ڈرتا ہوں۔ اے منافقو سن لو، ہاں، اپنا بنا لیا کبھی بیگانہ بن گئے، یہ دھوپ چھاؤں حسب ضرورت بھی خوب ہے۔ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جس کے زبان سے قرآن تمہیں ملا ہے، ہاں، اس منافق کے گزند پہنچانے سے ڈرتا ہوں جو چر زبان ہو اور زبان دراز ہو، کیونکہ وہ جن چیزوں کی خوبی تم کو جانتے، جن چیزوں کی خوبی کو تم جانتے ہو اس کو زبان سے کہے گا، اور جن سے تم جس سے تم کو نفرت ہے عملاً اسی کو انجام دے گا۔ ہاں، فاطمۃ الزہرا سیدۃ الطہرا سلام اللہ علیہ، صدیقۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ کا باغ فدق کا خطبہ اگر کسی مسلمان نے دل پہ ہاتھ رکھ کے درد کے ساتھ پڑھا ہو، سنا ہو، اسے پتہ چل جائے گا کہ کس طرح دین کے ساتھ منافقت ہوئی۔ بات ہو رہی ہے فوقیت، بہتر، اچھے اور کم اچھے کے درمیان کی۔ ایسے ہی آپ ساتھ ملاقات کے لیے آ رہا تھا تو آج کل جو پاکستان وطن عزیز میں ملکی حالات ہیں وہ ذہن میں آئے۔ میں یقیناً کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو یا خوش فہمی ہو، میں بابا کسی نہ سیاسی جماعت سے ہوں، اور باوجود اس کے کہ میں یہ گناہ کرتا رہا ہوں، جرنلسٹ تھا، براڈ کاسٹر تھا، جرنلسٹ ہوں، اینالسٹ ہوں، براڈ کاسٹر ہوں، لیکن اب تو فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا سگ بن کے زندگی گزارتا ہوں۔
سگے زہرا، سگے حسنین علیہ السلام، سگے حیدر، سگے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جو کچھ ہو رہا ہے، بہت سارے لوگ سوال جواب کرتے ہیں، ان کو ایک جواب دے دوں تاکہ زندگی آسان ہو جائے۔ صبح ہمارے فاروق نظر بھائی کو بھی تنگ نہ کیا کریں بہت زیادہ۔ ہر شخص کو قیدی کرو اس کے ضمیر کا، یہ پاور کوریڈورز کا یہ ایجنڈا ہے۔ ہر شخص کو قیدی کرو اس کے ضمیر کا، یہ ان کا ایجنڈا ہے، اور جو اس ناچیز نے جسے ٹرانسلیٹ کیا ہے، ہر شخص کو قیدی کرو اس کے ضمیر کا، اہل ہوس میں زہر بھر آجر اجیر کا، اہل ہوس میں زہر بھر آجر اجیر کا، سقیفائی رنگ چھیڑ کے انور حمام میں۔ انور کو رعایت لفظی سے پڑھیں، ذرا معنی اور سمجھ آئیں گے۔ سقیفائی رنگ چھیڑ کے، ویسے ہے راگ، منہ سے غلطی سے رنگ نکل گیا، سقیفائی راگ چھیڑ کے، سقیفائی راگ چھیڑ کے انور حمام میں، شیطان کو اختیار دے منکر نکیر کا۔ بھائی سارے یہی کچھ کر رہے ہیں۔ ہکا موڈ کمادی گنا، کیڑا رکھا تھے کیڑا بھنا۔ اگر کسی اردو سپیکنگ کو سمجھ نہ آئی ہو تو یہ گنے کے کھیت جو ہے نا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ گنے کا جو ہے نا جڑ جو ایک سی ہوتی ہے، کس کو توڑوں کس کو چھوڑوں، میننگ ہے ہکا موڈ کمادی گنا، گنے کی کھیت کو کماد کہتے ہیں نا، کمادی گنا، کیڑا رکھا تھے کیڑا بھنا۔ تو اپنا وقت ضائع ہم بھی بہت، میں بھی، مجھے مجبوراً کرنا پڑتا ہے، لیکن کیا کریں، باہر کے واپس آتے ہیں کہ اللہ نے جو، دیکھیے بزم ہے ورفعنا لک ذکر کی، اور میں جب سے شیعہ ہوا ہوں جی تو چاہتا ہے کہ عظمت ولایت پہ بات کروں، اس لیے کہ مولا کو نہ ماننے والوں نے بڑی ہی امت کے ساتھ ناانصافیاں کی ہیں، اور میں نے کچھ تھوڑا سا بدل کے بات کہنے کی کوشش کی ہے۔ لوگ عموماً، یہ مشہور ہے نا، وقت مرہم ہے، تو میں نے اس پہ کہا ہے کہ وقت مرہم نہیں ہے، وقت مرہم نہیں ہے، موسم ہے۔ وقت مرہم نہیں ہے، موسم ہے، جا کے ہر سو ہے لوٹنا اس کو۔ وقت مرہم نہیں ہے، موسم ہے، جا کے ہر سو ہے لوٹنا اس کو۔ اور جو ہمارے مومنین سے گزارش ہے کہ جیسے یہ پیر جن کے ساتھ میں بیٹھتا رہا ہوں، یہ کفگیر اور یہ مفتری اپنے مسجدوں میں کہتے ہیں نا کہ اہل بیت والطہارت، وہ کہتے ہیں نا اہل سنت والجماعت، میں کہوں گا اہل بیت والطہارت۔ ان کے ٹی وی کو نہ دیکھو، ان سے ملو نہ، یہ کرو۔ میں ویسے مشورہ دوں گا کہ آپ بھی انہیں کم سے کم دیکھیں، انہیں کم سے کم سنیں، اگر نہ سمجھ آئے تو یہ باہر کے افواج آپ کو چھوٹا سا ٹوٹکا پیش کر دیتا ہوں۔ وقت مرہم نہیں ہے، موسم ہے، جا کے ہر سو ہے لوٹنا اس کو۔ خارجی کو کبھی نہ سن انور، خارجی کو کبھی نہ سن انور، مد حیدر ہے بھونکنا اس کو۔ مد حیدر، مد تو عام آدمی کو سمجھ آ جاتی بات کہ اس مد میں چیپٹر کے لیے مد یوز کیا جاتا ہے۔ مد حیدر ہے بھونکنا اس کو۔ اس سے ممکن ہو تو یہ خدا کی قسم مولا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام جس ذات متبرک کے بارے میں نبی پاک صاحب الوراق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے علی، خدا کو میرے اور تیرے سوا کوئی نہیں سمجھتا، مجھے خدا اور تیرے سوا کچھ نہیں سمجھتا، اور تجھے خدا اور میرے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ میں عموماً مومنین کو کہتا ہوں کہ نعرہ حیدری لگا کے
بہت زیادہ ہمیں غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی طرف غور رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم میں سے بہت سارے عارف بننے کے دعوے کرتے ہیں۔ علی کا عارف ہونا، اس کے لیے خدا ہونا ضروری ہے یا مصطفیٰ ہونا ضروری ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ کون ہے ہم گناہ گاروں میں سے یہ دعویٰ کر سکے؟ اس لیے کہ اللہ پاک قرآن میں کہتا ہے سورۃ الزمر، بس وقت بہت کم ہے، افمن، سورۃ الزمر کی ہی آیات پہلے میں نے عرض کی تھی 9ویں آیت، اب اسی سورہ پاک کی آیات بینات 22، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ بھلا جس شخص کا سینہ خدا نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور وہ اپنے پروردگار کی طرف سے روشنی پر ہو، تو کیا وہ سخت دل کافر کی طرح ہو سکتا ہے؟ جسے آپ علی کہتے ہیں نا علیہ الصلاۃ والسلام، ہم انہیں امام مانتے ہیں، اور ہم نہ بھی مانیں تب بھی وہ امام ہیں، کیونکہ نبوت کی حفاظت امامت کے طفیل ہے۔ پس اللہ کہتا ہے، پس ان پر افسوس ہے جن کے دل خدا کی یاد سے سخت ہو رہے ہیں، اور یہی لوگ سری گمراہی میں۔ سورہ مؤمن کا بھی ایک حوالہ لے لیتے ہیں تاکہ وقت کم اور حالات ایسے ہیں کہ زندگی کا پتہ کون ہے، جی چاہتا ہے جتنی گفتگو ہو جائے میرے آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے محبین کی۔ سورہ مومن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، غافر بھی کہتے ہیں آپ، 40ویں سورہ، 58ویں 58 آیت بینات، اور یہ مومنین کو تو سمجھنے کی ضرورت نہیں، یہ منافقین کے لیے ہے، یہ جو وہابی اور نجدی اور دیوبندی اور پتہ نہیں کون کون سے بندی ہیں، مومنین کے لیے نہیں۔ مومنین کو پتہ ہے اللہ نے جس کو فضیلت دی ہے وہ فضیلت ہے۔ ہم کہتا ہوں، گستاخی کرتا ہوں، مومنین معاف کر دیں، یعنی مومنین امام اور معموم کا فرق رکھتے ہیں، افضل اور مفضول کا فرق رکھتے ہیں۔ انہیں کہ ہاں نبی کے آگے صحابی نہیں کھڑے ہوتے، جی ہاں، بلکہ وہ صحابی تو امام کے آگے نہیں کھڑے ہو سکتے، کیونکہ پاک ہے ذات ان کی۔ تو اللہ فرما رہا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ، اور اندھا اور آنکھ والا برابر نہیں، اور نہ ایمان لانے والے نیکوکار اور نہ بدکار برابر ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تم بہت کم غور کرنے والے ہو۔ تو کیا خیال ہے اس بے حیا طبقے کے بارے میں جس نے قرآن کی آیت پڑھی ہی ہو، جس نے قرآن کی آیت پڑھی ہو، لقد من اللہ اذ بعث فیہم رسول من انفسہم یتلو علیہم وآیاتہم ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ وہ کیسا ایمان رکھتے ہیں؟ اور اللہ پاک کا یہ ارشاد کہ محبوب اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اور یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ تعالی ہمیں غیرت بر وقت دے، اور اقبال کے اس ارشاد پہ وقت بات ختم کروں گا کہ وہ کل کے غم و عیش پہ کچھ حق نہیں رکھتا، جو آج خود افروز و جگر سوز نہیں ہے،
وہ قوم نہیں لائق ہنگامہ فردہ جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے۔ جن مومنین کے علاوہ لوگوں کو مسلمانوں کو بات سمجھ آ گئی ہے کہ ہدایت ٹیلی ویژن سے ہدایت مل رہی ہے تو ہدایت کی طرف آ جائیں، تو باہر کیف دیر آئے درست آئے، لیکن بہت دیر کرنے سے کبھی کبھی بس بہت ہی دیر ہو جاتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اپنے آپ کو اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک کے نالین سے متصل کر لیں، متمسک کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اے مولا تعالیٰ جو تیرے احکامات ہیں ان کے تحت زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے محبوب اس کی آل پاک اور اپنی ذات کا غلام بنا کے رکھ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کیا، and we have exalted high your remembrance for yourself.